علامہ مدنی صاحب، حضور غوث پاک کی جو تصانیف ہیں، الفتح الربانی، غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، یہ بجائے خود یعنی سرچشمہ رشد و ہدایت ہیں اور دستگیر طالبان طریقت ہیں۔ ان میں فتوح الغیب کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے، اس کا موضوع کیا ہے، افکار کیا ہیں، اور حضور سیدنا غوث العظم کے نزدیک صبر، توکل اور رضا کی کیا اہمیت ہے؟ قبلہ نظامی صاحب، ویسے جن جن خانقاہوں پر 11ویں شریف ہوتی وہاں فتوح الغیب کا بھی درس ہو تو بہت اچھا ہوگا، سبحان اللہ، کہ اپنے مریدین کو بتانا چاہیے، بالخصوص قادری سلسلے کے لوگوں کو، کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظر و فکر کیا ہے ایک سالک کے بارے میں اور ایک طالب کے بارے میں۔ جہاں تک آپ نے فتوح الغیب کی بات کی ہے، اس کے مضامین کی بات کی ہے، تو فتوح الغیب جو ہے دراصل طالب اور سالک کے لیے ایک بہترین نصاب ہے، اور آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ 147 آیات بینات کے ذریعے تربیت فرمائی ہے۔ سبحان اس میں اللہ، 54 جو ہیں احادیث نبویہ ہیں، اور پھر احادیث قدسیہ بھی اس کے اندر آپ نے شامل فرمائی ہیں، اور اس میں آپ کے مقالے موجود ہیں، یعنی 78 مقالے آپ کے موجود ہیں، اور 3 مقالے آپ کے بیٹے کے ہیں، یعنی 81 مقالہ جات پر مبنی یہ کتاب ہے، اور جو ساری کی ساری صرف اور صرف تربیت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اس کے اندر یہ تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سالک، اے رب کی محبت کے طالب، اے طریقت کی راہ پہ چلنے والے، تمہارے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو تمہاری زبان پر شکوہ نہیں آنا چاہیے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر اتنی مشکل آئے، اتنی مصیبت آئے کہ کینچیوں سے تمہارا جو ہے وہ گوشت کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اللہ اکبر، اللہ، پھر بھی رب تعالیٰ کے حضور شکایت نہیں کرنی۔ یہی چیز تو تھی نا کربلا کے میدان کے اندر، یعنی بچے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، جوان کٹ رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ یہاں تک کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے، اور وہاں پر تمام رشتوں کو ذبح کروا کے اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد بھی حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام نے شکایت نہیں کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی بہن کو دیکھیں حضرت زینب بنت علی، تو کوئی شکایت جو ہے انہوں نے زبان پر نہیں لائے ہیں۔ اللہ کی محبت میں جیسے سرشار تھے، اس سرشاری میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی، اور انہی کا شہزادہ یہ تربیت، یعنی حق تو انہی کو حاصل تھا۔ کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بات ہم بڑی کر دیتے ہیں، اس کا عمل ہماری شخصیت میں موجود نہیں ہوتا ہے، تو یہ خانوادہ رسول کا شہزادہ یہ تربیت کر سکتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے جو آغاز گفتگو میں فرمایا کہ خانقاہوں میں اس کتاب کا درس ہونا چاہیے، یہ بہت کٹھن کام ہے، کیونکہ یہ کتابیں ہم لوگ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ راہ طریقت کوئی آسان یا کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ تو قربانیوں کی ایک داستان ہے، نفس کشی ہے، اپنے آپ پر جبر ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا ہے۔ اس لیے ہم عام طور پر یہ نہیں پڑھتے اور چھوٹی موٹی باتوں سے کام چلانے کے عادی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل میں تو یہ جو ان کی تربیت پر مبنی یہ کتابیں ہیں، یہ اصل پھل تو یہی ہے جس کو ہم نے کھانا ہے، جس سے ہماری روح جو ہے وہ مانوس ہے، جس سے ہمیں برکت ملنی ہے، بلندی ہماری غذا بھی یہ کتابیں ہیں، ہماری دوا بھی یہ کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان سے دور ہونا دراصل یہ تنزلی کا سبب ہے، اور زوال کا شکار جو ہم لوگ ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے کتنا خوبصورت کلام فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک ہی درخت کی 2 ٹہنیاں ہیں، ایک کے اوپر خیر کا پھل لگا ہوا ہے اور ایک کے اوپر شر کا پھل لگا ہوا ہے۔ اب تمہیں عقل سلیم رب اعلیٰ نے عطا کر دی ہے، تم کڑوا پھل کھانا چاہتے ہو تو کڑوا کھا لو، اور تم جو ہے وہ خیر کا میٹھا پھل کھانا چاہتے ہو تو میٹھا پھل کھا لو۔ لیکن اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سرخ روح ہونا ہے اور ولایت کا تاج پہننا ہے اور اپنی عقل و فکر کو نور دینا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر تمہیں خیر کا میٹھا پھل کھانا ہی ہوگا، اور تمہیں اس جانب بڑھنا ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی ہے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پیدا فرما کر یہ اعزاز بخشا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو تمہیں خیر کی جانب بڑھنا ہے، شر کی جانب تم نے نہیں بڑھنا ہے۔ اور پھر آپ فتح الغیب میں تربیت فرماتے ہوئے فنائیت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فنائیت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ فضول ملاقاتیں ختم کر دے، مخلوق سے جدا ہو جا اور اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تنہا کر، اور خلوت نشینی کا جو شوق ہے اس کو پیدا کر۔ کہا فنائیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم جو ہے اپنی خواہشات کو رب تعالیٰ کے ارادے پر اور اللہ کی رضا پر، رسول اللہ کی رضا پر قربان کر دے۔ اور پھر یہاں کہ تیسرا اور بلند درجہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے فعل پر اپنے ارادے کو بھی فنا کر دے، سبحان اور اس اللہ، کو بھی قربان سبحان کر دے، اللہ، اور تم اپنی ذات کو خالص کر لے اللہ کے لیے، یہاں تک کہ تیرا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا ہر حال میں تیرا وجود اللہ کا ذکر کرے، تیری سوچ اللہ کی طرف مائل ہو، تیرے دل کی دھڑکنیں، تیری دل کی سوچ جو ہے نا وہ تمام تر جو خون کی گردش ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد بس جائے۔ آپ پھر اس کے اوپر جو خاتمہ کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں، جب تیری شخصیت، تیری طبیعت، تیرا علم، تصور، سوچیں اس طرح ذاکر بن جاتی ہیں تو کہا پھر ہر حال میں اللہ تیرا معین و مددگار بن جاتا ہے، تیرے کام سہل ہو جاتے ہیں، تیری زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، تیری گھبراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ وہ منزل کا تعین فرماتا ہے جس پر پہنچ کر تیرا نام بھی باقی رہتا ہے، تیری شخصیت بھی باقی رہتی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ تیرے وجود کو پھر قرار بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔